بس سلیم بھائی جو ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، کافی پرانا تعلق ہے، جامعہ جب میں اولیٰ میں تھا تب سے ہی ایک وہ ہے، جان پہچان کا سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا، ماشاءاللہ یہ انہوں نے جو ہے وہ گلشن سجایا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، مہکتا رکھے، سلامت رکھے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کرنی ہے، تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کچھ سماعت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چیزوں کو سن کر اسے جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ علم کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے تاکہ ہم عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والمعین، ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں یا سننے لگے ہیں وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے معمولات۔ ٹھیک ہے، رمضان میں نبی کریم علیہ السلام کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام رمضان کے قیمتی شب و روز کس انداز سے گزارا کرتے تھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم کچھ جاننے کی اور سماعت کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ رمضان کے مہینے کی جو اہمیت ہے، وہ فضیلت ہے، جو ہم سب بچپن ہی سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے۔ قرآن پاک میں اگر کسی مہینے کا ذکر ہے، کسی مہینے کا نام ہے، وہ تو صرف رمضان کا نام ہے۔ نزول قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے فرض کیے گئے اور فرض روزوں کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا وہ مہینہ رمضان۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان۔ ٹھیک ہے، قرآن کی جو تکمیل ہوئی اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ شرف عطا فرمایا گیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، ٹھیک ہے، تو وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان۔ تو رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ہر مہینے کے کچھ ایام ہوتے ہیں جو خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی ہی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مہینے کے کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں کچھ خاص عبادات ہوتی ہیں، لیکن رمضان کو دیکھیں تو اس کی ہر گھڑی ہی عبادت ہے۔ سحری کریں عبادت، روزہ رکھیں عبادت، افطاری کریں عبادت، افطاری کے بعد تراویح کا انتظار ہو رہا ہے عبادت، تراویح پڑھی عبادت، تراویح کے بعد اگلے دن سحری اور روزے کا انتظار عبادت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھڑی اس کی کیا ہے؟ عبادت میں گزر رہی ہے۔ پھر ایکسٹرا کی عبادت، نماز فرض نمازیں الگ ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن الگ ہو رہی ہے، رات میں تہجد الگ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر گھڑی اس کی کیا ہے؟ عبادت میں گزرتی ہے، ہر گھڑی اس کی جو ہے عبادت والی ہے۔ روزہ دار سوتا ہے تو احادیث پاک کے مطابق جو ہے وہ اسے سونے کا بھی ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے اعضاء جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں روزے دار کے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کی جو اہمیت ہے اسے ہم سب جانتے ہیں، رمضان کی جو فضیلت ہے اسے ہم سب جانتے ہیں۔ اب اسے گزارا کس طرح جائے، اسے اسکیجول کس طرح کیا جائے، رمضان کو کس طرح جو ہے وہ ایسا بنایا جائے کہ اس سے ہمیں بھی فائدہ اور ہمارا رمضان جو ہے آرگنائز گزرے۔ کیونکہ دیکھیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اگر کوئی اسے اچھے طریقے سے گزارے، اسے آرگنائز کر کے گزارے، اسے ترتیب کے ساتھ گزارے، تو اس کا پھر پورا سال ترتیب کے ساتھ گزرتا ہے، اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کو اچھے انداز سے گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب نبی کریم علیہ السلام جو رمضان کی اہمیت سے بھی واقف ہیں
اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا اور اس کی منشا سے بھی واقف ہے. اللہ کیا چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اس سے بھی واقف ہیں, اور رمضان کی اہمیت کیا ہے حضور علیہ السلام اس سے بھی واقف ہے. ان سے بڑھ کر کوئی اس کی اہمیت سے واقف نہیں. اللہ کی رضا اور اس کی منشا سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ اللہ کی رضا اور منشا سے حضور سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں. تو رمضان کیسے گزارنا ہے, کس انداز سے گزارنا ہے, اللہ کی رضا کو کس طرح حاصل کرنا ہے, اس سے بھی بڑھ کر جو ہے کوئی حضور علیہ السلام سے آگے نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ السلام بہت بہتر انداز سے جانتے تھے کہ رمضان کس انداز سے گزارنا ہے. تو اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے انداز کے مطابق, ان کے اسکیجول کے مطابق, ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے رمضان کو ڈھال لیں تو یقیناً ہمارا رمضان جو ہے وہ ایک یادگار رمضان بن جائے گا. یقیناً پھر وہ رمضان ہمارے اندر چینج جو ہے وہ پیدا کرے گا. ہم رمضان جو ہے نا, رمضان منتھ آف پریکٹس ہے, منتھ آف ٹریننگ ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں پریکٹس کرنی ہے عبادات کی, اچھے کاموں کی, تاکہ وہ پریکٹس آگے بھی جو ہے وہ کنٹینیو رہے, پورا سال کنٹینیو رہے. اسے ہمیں ٹریننگ کے مہینے کے طور پہ لینا ہے. اپنے آپ کو اتنا اچھے سے ٹرین کرنا ہے کہ پھر پورا سال ہم جو ہے اسی مطابق چلتے رہیں. مجھے کسی نے ایک بات بتائی تھی, اور وہ بات جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف منسوب تھی, شاہ عبدالحق صاحب کی طرف, کہ وہ بات کیا تھی کہ کسی نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت رمضان میں بھی جو ہے نا وہ عبادت ہو نہیں پاتی, حالانکہ رمضان میں جو ہے وہ شیطان قید ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نفس بھی پیچھے لگا رہتا ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن وہ شاہ صاحب نے بڑا انوکھا جواب دیا جو ان کا مخصوص انداز ہے. بولا کہ شیطان جو ہے وہ, اسے ہم 11 مہینے اتنی آزادی دیتے ہیں, اور وہ 11 مہینے ہم پہ اتنے پینڈل مارتا ہے کہ پھر رمضان کے مہینے میں وہ رکا رہتا ہے, لیکن سائیکل چلتی رہتی ہے. سائیکل پہ پینڈل مارتے ہیں نا, پھر روک دیتے ہیں تو کیا سائیکل چلتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں وہ شیطان جو ہے وہ 11 مہینے اتنے پینڈل مار دیتا ہے کہ پھر وہ رمضان میں اس کو پینڈل مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ہمیں رمضان میں خود کو اتنا اچھا ٹرین کر لینا ہے کہ پھر شیطان پینڈل مار ہی نہ سکے, ٹھیک ہے, شیطان پینڈل مار ہی نہ سکے. تو نبی کریم علیہ السلام رمضان کس طرح گزارتے تھے وہ ہم انشاءاللہ سنیں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق رمضان اپنا گزاریں. تو انشاءاللہ وہ ہمارے اندر ایک حقیقی جو ہے وہ چینج, ایک حقیقی جو ہے وہ انقلاب ہمارے اندر انشاءاللہ وہ پیدا کر سکے گا. اب تھوڑا رمضان حضور علیہ السلام کیسے گزارتے تھے, اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان اور حضور علیہ السلام کا تعلق کیسا تھا. رمضان کے مہینے کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیسا خاص تعلق تھا. دوسری ہجری میں 2 شعبان بروز پیر کے دن جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہوئے دوسری ہجری میں. اور ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کتنے سال عمر پائی, کوئی بتائے گا؟ 62 نہیں, ہجرت کے بعد 10 سال. ہجرت کے بعد کتنے 10 سال کی نبی کریم علیہ السلام نے عمر پائی. اور روزے کتنے کون سی ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں فرض ہوئے, 2 ہجری شعبان میں, مطلب دوسری ہجری کا بھی نبی کریم علیہ السلام کو رمضان نصیب ہوا. تو علماء نے جو ہے وہ ایک اندازہ جو لگایا اس سے وہ یہ لگایا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 9 رمضان گزارے. روزے فرض ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ رمضان پایا؟ 9 مرتبہ جو ہے وہ رمضان پایا. لیکن یہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روزے فرض ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا رمضان سے تعلق بنا, بلکہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کا رمضان سے ایک خاص تعلق تھا, ایک خاص کنیکشن تھا. آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام 40 سال سے قبل جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, اپنے نبی ہونے کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا, 40 سال سے پہلے مکی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے رمضان کے مہینے میں, اور وہاں تحنس فرماتے. تحنس مینس عبادت. اب وہ عبادت کس طرح کی ہوتی, پھر اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ وہ غور و فکر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ غور و فکر کرتے, اس کی جو ہے وہ قدرت کے شاہکار, اس میں آپ غور و فکر کرتے, اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ جو ہے وہ اس کی ایک الگ جو ہے وہ کیفیت تھی. پھر بعد میں جو ہے وہ جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد تو پھر ترتیب ظاہر سی باتیں عبادت وغیرہ کے طریقہ کار آتے رہے. تو اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں جا کر کیا کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے.
اور وہ مہینہ کون سا ہوتا تھا؟ رمضان کا مہینہ. اور پھر غار حرا میں اسی دوران جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ وہیں تھے، غار حرا میں تھے، اور وہ رمضان ہی کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا تھا. ابن اسحاق جو مشہور سیرت نگار ہیں وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 1 ماہ کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ وہ مہینہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم عطا کیا، اور وہ مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ فرمایا ذالک الشہر شہر رمضان، کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے پورے سال میں ایک مہینہ منتخب کر کے عبادت کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے. وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ. تو یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق رمضان سے تھا. ٹھیک ہے، اب اعلان نبوت جب فرمایا اس کے بھی تقریباً 14-15 سال بعد روزے فرض ہوئے نا، تو روزے فرض ہونے کے بعد تو تعلق ایک الگ ہے ہی، لیکن روزوں کی فرضیت سے پہلے بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان سے تعلق تھا. تو یہاں سے بھی ہمیں رمضان کی جو ہے وہ اہمیت پتہ چلتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ اتنے اچھے انداز سے گزارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اب ہم آگے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں شامل تھی رمضان کے تعلق سے. کنیکشن ہم نے سن لیا. اب ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ جتنا گہرا ربط ہو، جتنا گہرا رشتہ ہو، تو اس کے پھر حقوق بھی جو ہے نا وہ اتنے ہی اچھے انداز سے اور اتنے ہی زیادہ ادا کیے جاتے ہیں. تو رمضان کے حوالے سے جو ہمیں پھر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے. تو سب سے جو پہلی جو چیز تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے محبت فرماتے اور اس کے پانے کی دعا کرتے. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب ہی سے رمضان کو پانے کی دعا جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے تھے. اور یہ دعا اسی لیے تھی تاکہ رمضان ہمیں حاصل ہو اور پھر اس رمضان میں ہم اپنے اللہ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائیں. اور کچھ بزرگان دین کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے ہی وہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. یعنی ان کے 6 مہینے رمضان کے غم میں گزرتے کہ رمضان چلا گیا، اور پھر اگلے 6 مہینے رمضان کے استقبال میں گزرتے کہ رمضان آ رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ رمضان کی تیاری، رمضان کو پانے کی دعا جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے رجب سے. پھر دوسرا معمول کیا تھا آپ کا کہ ایک تو ہے نا دعا، ایک تو ہے دعا کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے حصول کی دعا. ایک تو دعا تھی جو رجب سے شروع ہو جاتی تھی. دوسرا عمل کیا تھا؟ رمضان کی تیاری، وہ شروع ہو جاتی تھی شعبان المعظم سے. شعبان کے مہینے سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا بلکہ شعبان کا مہینہ تھا. تو ایک تو دعا بھی مانگی جا رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اس کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے. یعنی یہاں سے ہمیں بہت ایک گہری بات پتہ چلتی ہے کہ بندے کو جو کام کرنا ہو، جو چیز کرنی ہو، اس کے لیے بندہ صرف زبان نہ چلائے بلکہ اس کا عمل بھی جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے کہ ہاں وہ اس چیز سے کتنی محبت کرتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے رمضان کے حصول کی دعا مانگتے جو کہ ایک زبانی کلامی کام تھا، اور شعبان سے اس کے لیے آپ عمل میں آ جاتے. تو یعنی بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو زبان تو چلائے ہی چلائے، لیکن اس کے ساتھ اس کا عمل بھی جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. ہمیں سیرت بتاتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کے معمولات کے تناظر میں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دوسرا عمل تھا کہ آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے. پھر تیسری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا اور رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، اور صحابہ اکرام کو خاص تلقین کیا کرتے تھے کہ شعبان کا چاند لازمی دیکھو اور اسے جو ہے وہ رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کرو.
شعبان کا چاند دیکھا جاتا اور پھر اس کا جو ہے وہ باقاعدہ حساب کیا جاتا تاکہ رمضان جو ہے وہ پھر آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو یہ تیسرا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل تھا. چوتھا عمل کیا تھا کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے، رمضان کا چاند جب دیکھ لیتے تو آپ ایز یوزول جو ہے وہ دعا مانگتے. ہر مہینے جس طرح دعا مانگتے ویسے ہی آپ جو ہے وہ چاند دیکھ کر دعا مانگتے. لیکن یہاں جو ہے وہ احادیث میں ایک اور دعا بھی بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا چاند دیکھتے تو ایک الگ دعا مانگتے. نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ فرماتے کہ ہلال رشد و خیر، کہ یہ رمضان کا جو چاند ہے یہ کس کا؟ ہدایت کا اور بھلائی کا چاند ہے. 2 مرتبہ یہ الفاظ کوٹ کیے ہیں نسائی شریف میں کہ ہلال رشد و خیر، کہ جو ہے وہ بھلائی کا اور کیا ہے؟ ہدایت کا چاند ہے. آمنت بالذی خلقک، اے چاند میں اس پر ایمان لایا جسے اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، آمنت میں ایمان لایا جس نے تجھے تخلیق کیا ہے. چاند میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے وہ تخلیق کیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے یہ وہ ایک خاص جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے دعا تھی. اور پھر جب رمضان شروع ہو جاتا، تو نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا چاند دیکھتے تو ایک الگ دعا مانگتے جو دیگر مہینوں سے مختلف ہوتی ہے. آپ فرماتے کہ اے چاند تو کیا ہے؟ بھلائی کا اور ہدایت کا چاند ہے. اور آپ فرماتے کہ اے چاند جس ذات نے تجھے تخلیق کیا میں اس پر ایمان لایا. اور پھر جب رمضان شروع ہو جاتا تب نبی کریم علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے. وہ دعا کیا تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اس مہینے مجھے اپنی نافرمانی سے سلامت رکھ. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی رمضان کی دعا تھی کہ جب رمضان اسٹارٹ ہو جاتا تو آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اب اگر آپ ویسے تھوڑا سا یہاں یہ دیکھیں کہ چاند دکھ رہا ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، رمضان شروع ہو رہا ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور بھی دیگر چیزوں سے دعائیں مسنونہ آپ جتنی بھی اٹھا کر دیکھ لیں اور یہ جو معمولات چل رہے ہیں انہیں بھی آپ دیکھ لیں تو ایک بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بات بات پر دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. بات بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر رمضان کے جو معمولات ہیں، یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک عمل بتایا نا، اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور عمل رمضان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں دعاؤں کی کثرت کرتے اور مزید گریہ وزاری سے دعائیں مانگتے. ایک حدیث پاک کے مطابق حدیث کے الفاظ کو جس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان آ جاتا تو حدیث میں آیا ہے ابتہل فی الدعاء اذا دخل رمضان ابتہل فی الدعاء، کہ جب رمضان شروع ہو جاتا نبی کریم علیہ السلام کثرت سے عاجزی سے اور مزید گریہ وزاری سے دعا کیا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک عمل تھا کہ آپ رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کرتا ہے مجھ سے میرا بندہ، جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو کیا میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا. آپ جب اس مقام کو کھولیں گے نا سورہ بقرہ میں تو یہ آیت دوسرے پارے کے 7ویں 8ویں رکوع میں آتی ہے.
تو جب آپ اس رکوع کو کھولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت سے پہلے بھی رمضان کی باتیں ہیں اور اس آیت کے بعد بھی رمضان کی باتیں ہیں. اس آیت سے پہلے بھی رمضان کے احکامات ہیں اور اس آیت کے بعد بھی رمضان کے احکامات ہیں. تو یہاں علماء نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے معمولات کے درمیان اس آیت کو بیان کرنا، دعا کی آیت کو بیان کرنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے. رمضان میں اللہ تعالیٰ سے بالخصوص جو ہے وہ مزید گریہ وزاری سے دعا مانگنی چاہیے. اور نبی کریم علیہ السلام چونکہ قرآن کی عملی تفسیر ہیں تو ہمیں ان کی حدیث سے بھی یہ مل جاتا ہے کہ ابتہل فی الدعاء، کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ دعاؤں کی کثرت کیا کرتے تھے، دعاؤں میں جو ہے وہ آہوزاری مزید کیا کرتے تھے. تو اب جو ہے وہ یہاں تک جو ہم نے سنا تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرتے ہیں. پہلی چیز کیا تھی جو نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ. دوسری چیز شعبان میں رمضان کی تیاری. تیسری چیز چاند دیکھنا. ماشاءاللہ. چوتھی چیز نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی وہ گائے حرام ہے. وہ تو ایک کنیکشن کی بات تھی بالکل. ہاں لیکن ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ نے مجھے بتایا، لیکن ابھی ہم وہ معمولات ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی چیز ہاں یہ بھی ہے بالکل دعا. اور اس سے ایک اور چیز رہ گئی گریہ وزاری، وہ تو دعا میں ہی آ گئی. سلامت رکھنا مجھے رمضان. ہاں رمضان کا چاند دیکھتے وقت اور رمضان کے داخل ہوتے وقت آپ جو دعا مانگا کرتے تھے. تو رمضان کے لیے دعا مانگنا، پھر رمضان کی تیاری کرنا، پھر رمضان کا چاند دیکھنا، پھر چاند دیکھ کر اور رمضان کی ابتدا میں دعائیں مانگنا، اور پھر دعاؤں کی کثرت کرنا. تو یہ کثرت میں ایک اشارہ یہ بھی ہے نا کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ قبولیت کے زیادہ بالکل ہمیں سیرت مبارکہ سے یہ بھی ملتا ہے. جی 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 رمضان میں قبولیت کے جو ہے وہ امکانات زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. افطار کے وقت دعا مانگنے کی بالخصوص فضیلتیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے ہی افراد کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہاں تک یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں مانگنے کا معمول تھا. پھر آگے ہم چلیں تو نبی کریم علیہ السلام رمضان کی آمد کے وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکباد دیتے. اور صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان آتا تو صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے اس بات کے ساتھ، اس قول کے ساتھ کہ اے لوگو تمہارے پاس وہ مبارک مہینہ آ گیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ بہت ساری برکتیں رکھی ہیں. پوری مطلب ایک لمبی حدیث ہے. تو یعنی اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکباد دیا کرتے تھے. اور اس حدیث کے تحت علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ رمضان کی مبارکباد دینے کے معاملے میں اصل ہے. تو ایک طرف تو آپ صحابہ کرام کو رمضان کی جو ہے وہ خوشخبری دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف آپ رمضان کو بھی ویلکم کیا کرتے تھے. اور وہ الفاظ کیا ہے وہ بھی حدیث مبارکہ میں آتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے اتاکم رمضان سید الشہور مرحبا بہ و اہلا، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ رمضان آیا جو ایسا مہینہ ہے کہ جو کیا ہے مہینوں کا سردار ہے. اتاکم اے لوگو تمہارے پاس رمضان آیا، ایسا مہینہ جو مہینہ کا سردار ہے. ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا. تو جب رمضان آئے تو ہمیں بھی کیا دینی چاہیے؟ مبارکباد دینی چاہیے. اور پھر رمضان المبارک کا جب آغاز ہوتا تو یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سن رکھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کا جو رنگ ہے، جو چہرہ ہے، چہرے کا جو رنگ ہے وہ فق ہو جاتا، پھیکا پڑ جاتا. حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو وہ حدیث ہے اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی ہیں کہ جب اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا تو کیا ہوتا؟ تغیر لونہ، نبی کریم علیہ السلام کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ پھیکی پڑ جاتی. آپ کا چہرہ جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی. امام مناوی جو ہے وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے کی وجہ یہ ہوتی کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ خوف ہوتا کہ کہیں آپ کو کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی رہ جائے. اور ہم نے جیسا کہ سنا کہ رمضان کی ابتدا میں جو حضور دعا مانگا کرتے تھے وہ کون سی دعا تھی؟ کہ اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان میں اس مہینے میں مجھے اپنی نافرمانی سے بچا.
ٹھیک ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان میں اس قدر جو ہے وہ خوف زدہ، خشیت اتنی آپ پہ طاری ہوتی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کے کسی حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو یہاں پر ایک مقام غور ہے ہمارے لیے کہ ہم جس انداز سے رمضان کو گزارتے ہیں تو کیا واقعی وہ اس طرح رمضان ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اس کی ناراضگی کا کوئی سبب تو نہیں بن رہا. یعنی جس طرح رمضان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، جس انداز سے یوٹیلائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ بندے کو ریفریش ہونے کے لیے تھوڑا بہت کچھ چیزیں کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو پورا رمضان ہی مارکیٹس میں گزار دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہر رات ہی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہر رات ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، موبائل کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ مقام غور ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، چیزوں سے اکتا جاتا ہے، تھوڑی بہت جو ہے وہ تفریح ہونی چاہیے، لیکن ہر روز یہی روٹین اور یعنی رات بھر جو ہے وہ جاگتے رہنا، موبائل کا یوز کرتے رہنا اور پھر صبح جو ہے وہ پورا دن سوتے رہنا، تو پھر بندہ غور کر لے کہ کیا میں صحیح طریقے سے رمضان کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. یعنی ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جن کا چہرہ اس لیے زرد پڑ رہا ہے کہ کہیں اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو نائٹ کرکٹ کھیل سکیں گے. تو مطلب یہ مقام غور ہے. ایک طرف ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو چلو بھائی یہ والی تفریح بھی ہو جائے گی، وہ والی تفریح بھی ہو جائے گی، فلاں بھی ہو جائے گا، فلاں بھی ہو جائے گا. تو خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے جو ہے وہ رمضان کو سیریس لے رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ہمارا نان سیریس ایٹیٹیوڈ یا نان سیریس بیہیویئر اس حوالے سے رہتا ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان سے متعلق ایک خطبہ ہے، اور وہ خطبہ بڑا مشہور ہے اور اتنا جامع، اتنا زبردست اور اتنا کمال کا خطبہ ہے کہ جب بندہ اس خطبے کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یعنی اس کے دل میں رمضان کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنا زبردست خطبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری تاریخ تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے متعلق ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی ایک ویلکم اسپیچ تھی، خطبہ استقبالیہ تھی. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری روز رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی گویا اسی سنت کی ادائیگی ہے. تو یعنی یہ والا عمل تو الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے. تو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری دن جو ہے وہ ہم میں تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اب یہ غور سے سنیے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر. پھر فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کیا ہے؟ سنت ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور قیام میں نے جو ہے وہ سنت قرار دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ روزے اللہ نے فرض کیے اور قیام میں نے سنت قرار دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کی نماز سنت ہے. پھر فرمایا جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیا. یعنی اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے کتنا؟ 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، ملٹی پلائی 70 ہو کر ملے گا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے. کیونکہ روزے دار ہوتے ہیں، اور روزے دار کی جو پوری جو روٹین ہوتی ہے، جو اس کا پورا عمل ہوتا ہے، وہ صبر کا ہی عمل ہوتا ہے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخواری کا اور بھلائی کا مہینہ ہے، کہ اس میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، لوگوں کا دکھ اور درد ہے اسے جو ہے وہ بانٹنا چاہیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اسی حدیث کو لے کر علماء نے بیان کیا کہ رمضان کے 4 نام ہیں، ایک ماہ رمضان، ایک ماہ صبر،
ایک ماہ مؤاسات اور ایک ماہ وسعت رزق کے اس مہینے اللہ تعالیٰ مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو روزہ افطار کرائے گا کتنی نیکیاں ہیں، کتنا ثواب ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنی بشارتیں، کتنی خوشخبریاں، 3، جہنم سے آزادی، گناہوں کی مغفرت اور روزے دار کے برابر ثواب۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ جو روزہ افطار کروائے گا کسی روزے دار کو اسے یہ ثواب ملے گا، تو صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص تھے نا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے وہ روزہ افطار کروائے، کیونکہ انہیں تو بڑی فکر ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں جو شب قدر کا جو عمل ہے، شب قدر کی جو رات ملی اس کا بھی جو پس منظر ہے وہ یہی ہے نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس نے جو وہ 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ نفل ادا کرتا، دن میں روزہ رکھتا اور جہاد کرتا، 1000 مہینے اس نے اس طرح عبادت کی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شب قدر نازل فرمائی، جو ایک رات عبادت کر لے وہ یا 1000 مہینے عبادت کر لی، 80 سال کی عمر کے مطابق عبادت کر لی۔ تو صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص تھے، فوراً صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو جس سے روزہ افطار کرائے وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ یعنی کسی روزے دار کو ایک پانی کا گھونٹ بھی آپ نے دے دیا اور اس سے روزہ افطار کر لیا تو آپ کو جہنم سے آزادی مل گئی، گناہ بخش دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، روزے دار کے مطابق آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مزید بیان فرمایا کہ جس نے پیٹ بھر کر کھلایا اس کے لیے کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، ایسا پلائے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خطبہ چل رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اس کے اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور اس کے آخری 10 دن کیا ہیں، جہنم سے آزادی کے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اب آپ غور کیجئے، بار بار چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، بار بار اس پہ کیا ہے، جہنم سے آزادی مغفرت، جہنم سے آزادی بخشش، سمجھے، گناہوں کی معافی۔ تو مطلب یہ مہینہ کیا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ جتنا بندہ اپنے آپ کو اس مہینے میں بخشوا سکتا ہے اتنا بخشوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ خاک اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پر اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو یعنی قدم قدم پر مغفرت ہے، قدم قدم پر جہنم سے آزادی ہے۔ تو پھر ایسے میں بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس کے لیے تباہی، اس کے لیے بربادی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی شان، رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت اجاگر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ فرمایا ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ کتنی باتوں کی کثرت کرنی ہے؟ 4 باتوں کی۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں، جن سے فرار تمہیں ممکن نہیں۔ وہ 2 باتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد، اور دوسرا استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ دیکھیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ 2 باتیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، تمہارا گزارا نہیں، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ اس مہینے اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ سے جنت مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور جہنم سے پناہ کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جہنم سے بچا۔ اب اگر غور کریں یہ جو 4 باتیں جن کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید سے بیان فرمایا کہ یہ 4 باتوں کی کثرت کرو، یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ صرف زبانی کلامی باتیں، یعنی آپ کو زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں اور اپنی نیت میں آپ کو کچھ اخلاص پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو 2 باتیں جنت اور جہنم کی، وہ تو اگر آپ دل سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، یا جو استغفار کی بات ہے دل میں بھی آپ اگر آپ نیکیوں، کیونکہ استغفار کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنی نیکیوں پر، اپنے گناہوں پر جو ہے وہ ندامت کرنا، یہ استغفار ہے۔
مطلب کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے، اور اس کی جزا کتنی بڑی ہے کہ بندہ رب کا قرب حاصل کر لے گا، بندہ رب کو راضی کر لے گا۔ اور پھر اگلی جو دو باتیں وہ کیا ہے کہ ان کے بغیر ہمیں چارہ ہی نہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور وہ بھی کتنا آسان عمل ہے، ٹھیک ہے، گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی کہ اللہ جنت دے دے یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، تو جنت پکارتی ہے یا اللہ اسے عطا کر دے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے آزادی دے دے۔ تو کتنا جو ہے وہ آسان عمل ہے۔ تو یہ جو خطبہ ہے، یہ جو ویلکم اسپیچ ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل تھا کہ آپ رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان کا ایک اور عمل جو بڑا خاص عمل وہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کا دور کرتے تھے، باقاعدہ قرآن پاک کا باقاعدہ دور کرتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے جو ہے وہ 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک کا دور فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور کیا کرتے، اور روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا چھوڑ کر رمضان کی راتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں تشریف لاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان میں قرآن پاک کا دور کرتے، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو کچھ نازل ہوا تھا اس کا دور کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اور پھر اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ جب آخری سال تھا، وصال کا جو سال تھا، اس رمضان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا۔ تو کیا رمضان میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے۔ پھر ایک اور عمل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں سخاوت بہت کیا کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کیا کرتے تھے، اور اسی طرح لوگوں پہ بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، کہ افضل صدقہ کون سا صدقہ ہے جو رمضان میں جو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے، تو ایسا تو پاسبل نہیں کہ آپ ایک بات کہیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اس بات پر عمل کیا کرتے ہوں گے۔ اور پھر جو افطار کرانے کی آپ نے بات کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ لوگوں کو افطار کروایا کرتے ہوں گے۔ اب رمضان میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو رمضان کا ایسنس ہے، جو رمضان کی اصل ہے، وہ کیا ہے؟ ایک عمل، روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ مطلب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر شاید رمضان نہ رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب رمضان کی جو اصل ہے، رمضان کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ روزے فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے پورے سال ہی فرض ہے، پوری زندگی ہی فرض ہے، اور پھر باقی جو عبادات ہیں وہ بھی سنت کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور روزہ رمضان کی کیا ہے؟ اصل ہے، اس کا ایسنس ہے۔ تو اگر ہم روزے کو دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا تھا، تو میں آپ کے سامنے صرف 2 حدیث بیان کرتا ہوں، 2 احادیث بیان کرتا ہوں، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ بیکار اور بری باتوں سے بھی بچا جائے۔ اور پھر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ان ساری چیزوں کو، ان احادیث کو اور قرآن پاک کی اس آیت کو ملا کر جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو دیکھیں تو ان کا روزہ کیسا ہوتا ہوگا؟ مکمل نیکیوں والا، مکمل عبادت میں گزرنے والا روزہ۔ اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد کیا بیان فرما رہے ہیں؟ تقویٰ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں نیکیوں پر عمل کرنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ اللہ نے جو چیزیں فرض کی اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے دور رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ نیکیاں کرنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ روزے میں ہم اللہ کے حکم سے، محض اللہ کے حکم سے، جائز چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ روزے میں
गुनाह तो दूर, बुरी बात तो दूर, हम जायज़ चीज़ से भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला से दूर, अल्लाह ताला के हुक्म से जो उससे दूर हो जाते हैं, जायज़ चीज़ों से भी। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि रोज़ा हमारे अंदर वो कुव्वत, वो सलाहियत बेदार करना चाहता है कि आज हमने अल्लाह के हुक्म पर जब जायज़ चीज़ को छोड़ दिया तो फिर कल को हम अल्लाह के हुक्म पर हम नाजायज़ चीज़ को भी छोड़ दें। यही तकवा है ना, कि नेकियों के करीब रहना और गुनाहों से दूर रहना। और यही रोज़ा हमें सिखाता है कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला अगर हुक्म देगा कि जायज़ चीज़ों से दूर रहना है तो हमें उस पर भी क्या है, अमल करना है। और अगर अल्लाह ताला हमें हुक्म देगा कि किसी की जान लेनी है तो फिर मैदान जिहाद में जाकर उसकी जान भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है वो रोज़ा हमें सिखाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अगर हम रोज़े को देखें तो आपका रोज़ा कैसा है, मुकम्मल नेकियों वाला, इबादत वाला। और आपने तलकीन क्या की कि रोज़े में कोई बुरी बात नहीं करनी। आपने आपकी और भी हदीस मुबारक है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, कि कोई तुमसे रोज़े में झगड़े गाली दे तो तुम उसे कितना कह दो, मेरा रोज़ा है, यानी मैं तुमसे बहस नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहता, मेरा रोज़ा है। अच्छा, अब रोज़े की जो दो असल बातें हैं उनमें से एक बात क्या है, सहरी, और एक चीज़ क्या है, इफ्तारी। ठीक है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सहरी और इफ्तारी कैसी हुआ करती थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सहरी में भी खजूर लिया करते थे और इफ्तारी में भी आप खजूर खाया करते थे। आप फरमाते हैं कि रोज़ा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को आराम करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस से फरमाया कि 3 आदमी जितना भी खा लें उनका कोई हिसाब नहीं होगा, बशर्त ये कि वो हलाल हो। पहली चीज, रोजेदार इफ्तार के वक्त जो खाता है, जितना भी खा ले उससे कोई हिसाब नहीं होगा। वैसे तो एक एक लुकमे का हिसाब देना है, लेकिन रोजादार इफ्तार के वक्त जितना भी खाएगा उससे हिसाब नहीं होगा। सहरी खाने वाला, सहरी के वक्त का भी कोई हिसाब नहीं होगा, यानी कोई अगर अपनी अफ्तारी और सहरी पे अगर खर्च करता है तो क्या है, उससे उसका हिसाब किताब नहीं। और तीसरा आदमी कौन है, जो मुजाहिद अल्लाह की राह में जो है वो निकला हुआ, तो उससे भी कोई हिसाब किताब नहीं होगा। सहरी के बारे में आप फरमाते हैं कि सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं किस पर, सहरी करने वाले पर। और हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहरी के वक्त मुझसे फरमाया कि मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने जो है वो कुछ खजूरें और बर्तन में जो है वो पानी आप अलैहिस्सलाम को पेश किया। तो पता चला नबी करीम अलैहिस्सलाम की सहरी में खजूर शामिल थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि निअमत सहूरुत तम्र, कि खजूर क्या है, बेहतरीन सहरी है। और एक और हदीस में फरमाया कि मोमिन के लिए खजूर क्या ही अच्छी सहरी है। और फिर अगर हम इसी तरह इफ्तार की बात करें तो इफ्तार के हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो एक अमल हमें मिलता है बहुत प्यारा, वो क्या है, इफ्तार के वक्त की दुआ। और वो दुआ जो हम सब पढ़ते हैं वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और एक और हदीस के अल्फाज है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। तो इफ्तार जल्दी करना ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था। एक मतलब आप सफर पे जा रहे थे, सूरज गुरूब हुआ तो आपने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इफ्तारी तैयार की जाए। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अभी तो रोशनी मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इफ्तारी तैयार की जाए। तो फिर जब आपने इफ्तारी कर ली तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े का वक्त कब ख़त्म होता है, जब सूरज गुरूब हो जाए, रोशनी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर आपने ये भी फरमाया कि हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे, भलाई के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। तो जब इस बात का यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है तो फिर इफ्तारी कर लेनी चाहिए। एहतियात के नाम पर अगर कोई अंधेरा रोशनी ख़त्म होने का इंतज़ार करता है तो ये शरीयत मुहम्मदी अलैहिस्सलाम का मिजाज नहीं है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इफ्तार के बारे में ये भी फरमाया कि जब तुम में कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से इफ्तार करे कि वो क्या है, पाक करने वाला है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुद की इफ्तार कैसी होती थी, हज़रत अनस आपके खादिम, नबी करीम अलैहिस्सलाम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। तर खजूरें ना होती तो चंद खुश्क खजूरें यानी छुआरों से रोज़ा इफ्तार करते।
اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو جو ہے وہ آپ کیا کرتے, چلو پانی جو ہے نا پی لیتے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پانی آپ پی لیتے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات رمضان سے ریلیٹڈ اور افطار سے بالخصوص ریلیٹڈ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر کوئی افطار کی دعوت دیتا تو آپ قبول کرتے, ٹھیک ہے. تو افطار پارٹی کا بھی ثبوت ہے سلیم بھائی, نبی کریم علیہ السلام کو افطار کی اگر دعوت ملتی تو آپ دعوت قبول فرماتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعوت دے بھی اور دعوت پکڑ کے لے نہیں, بلکہ اگر کوئی دے تو اسے قبول بھی کر لے, ٹھیک ہے. اور دعوت کرنے میں کیا ہے, روزہ افطار کروانا, اور روزہ افطار کروانے کی جو ہے وہ فضیلت ہم سن چکے ہیں. پھر اسی طرح روزہ, افطاری, سحری, ساری چیزیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے, تراویح. نبی کریم علیہ السلام رمضان میں تراویح بھی ادا فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض فرمائے اور میں نے قیام سنت فرمایا, یعنی میں نے تراویح تم پر جو ہے وہ سنت قرار دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک روایت ہے, اور اس روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام رمضان میں 20 رکعتیں تراویح ادا فرماتے اور وطر الگ ادا فرماتے. حضرت عباس کی جو روایت ہے اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ادا فرماتے اور 3 وطر الگ سے ادا فرماتے. تو تراویح کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو تراویح کے علاوہ رمضان کی جتنی بھی عبادات ہیں اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں تھوڑا تو وہ تمام عبادت ایسی ہیں جو آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. روزہ رمضان کے علاوہ رکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور تہجد رمضان کے علاوہ بھی لوگ پڑھتے ہیں. اور آپ کوئی عبادت کا نام لیں, کثرت قرآن, تلاوت قرآن کی کثرت, وہ بھی رمضان کے علاوہ ہوتی ہے. اور کچھ کسی کے ذہن میں کچھ آ رہے ہیں؟ دعا بھی رمضان کے علاوہ مانگتے ہیں نارمل. درود پاک بھی رمضان کے علاوہ بندہ پڑھتا ہے. اعتکاف, ایون اعتکاف بھی رمضان کے علاوہ کیا جا سکتا ہے مسجد میں. لیکن اگر آپ غور کریں تو تراویح جو ہے یہ ایسی نماز ہے جو رمضان کے علاوہ, یعنی تراویح ایسی عبادت ہے, رمضان کی ایسی خاص عبادت ہے جس کی رمضان کے علاوہ ادائیگی نہیں ہے. ایون اگر یہ چھوٹ جائے تو قضا بھی نہیں ہے, چھوٹ جائے تو, یعنی اعتکاف بھی اگر رمضان میں رہ جائے تو اس کی بھی قضا ہے. اور ویسے بھی نارملی اگر آپ اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن تراویح کی یہ خاصیت ہے کہ رمضان کی اتنی خاص عبادت ہے کہ رمضان کے علاوہ اس کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی. جس فارم میں تراویح ہے, جس فارم میں, ٹھیک ہے, ویسے تو نفل نماز آپ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی ادا کر سکتے ہیں, قیام اللیل تو رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو قیام اللیل کی جو فارم جو تراویح کی صورت میں ہمارے سامنے, یہ اتنی خاص صورت ہے کہ رمضان کے علاوہ ادائی نہیں ہو سکتی. قرآن پاک جس انداز سے پڑھا جاتا ہے, پھر جو 20 رکعتیں ہیں, تو تراویح جو ہے رمضان کی بہت اسپیشل عبادت ہے. اور ہماری اکثریت اسی سے غافل ہے, ہماری اکثریت اسی سے غافل ہے. تو تراویح کی جو ہے ادائیگی میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے. پھر اعتکاف کی اگر بات کی جائے, آخری بات ہے بس اعتکاف کی. اعتکاف کے والے سے نبی کریم علیہ السلام کا کیا عمل تھا کہ آپ آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے. اور حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ شب قدر کو تلاش کروں تو میں نے اسے نہ پایا. پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ التمس هذه الليلة, تاکہ میں اس رات کو پالوں, لیکن میں نے نہ پایا. پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میں نے شب قدر کو پا لیا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف حضور کی سنت ہے. اور پھر یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے, شب قدر کی تلاش. تو جب یہ مقصد ہمارے ذہن میں ہوگا, اعتکاف کا یہ مقصد شب قدر کی تلاش, تو پھر اعتکاف کی ہر رات ہماری عبادت میں گزرے گی. اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ اعتکاف میں ہر رات آپ کی عبادت میں گزرتی. اور احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری راتوں میں آپ مزید عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, ایون اپنے گھر والوں کو جو ہے عبادت کے لیے کمر بستہ کر دیتے. ویسے تو پورا رمضان ہی حضور کا معمول تھا, پوری رات جو ہے وہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت حذیفہ جو کہ خاص صحابی تھے, حضور کے رازدار صحابی تھے, ایک مرتبہ یہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس یا رمضان کی رات تھی, حضور علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت حذیفہ پیچھے ہیں, نفل نماز جو ہے وہ چل رہی ہے. اور کتنی دیر تک چلتی رہی, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حضرت بلال نے اذان دے دی. تو حضور علیہ السلام کے معمول تھا, رمضان میں پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے, لیکن آخری 10 راتوں کے حوالے سے آپ کا خاص معمول تھا کہ آپ عبادت کے لیے کمر بستہ
करवाया करते थे नबी करीम अलैहिस्सलाम। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम से ये भी साबित है कि आप रोज़े की हालत में मिसवाक किया करते थे। इसी तरह सरमा लगाना रोज़े की हालत में भी आपसे साबित है, रोज़े की हालत में हिजामा करवाना भी आपसे साबित है। और इसी तरह रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए आप अपने जो है वो सर पर पानी डालते थे, ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित है। तो ये जो है वो रमज़ान के हवाले से कुछ बातें थीं, कुछ आप अलैहिस्सलाम के मामूलात थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। बस बयान करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला से जो है हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है वो अमल की तौफीक दे, और जो कुछ हमने सुना जो है उसे याद रखने, उसे आगे बयान करने और उस पर जो है वो खुद को भी अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो ये जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो है मामूलात थे। अब आज का जो ये सेशन है, इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि आप यूँ समझे कि ये जो एक सेशन है ये इब्तिदा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। किस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है कि सलीम भाई से भी डिस्कस हुआ है कि इंशाल्लाह इरादा ये है कि रमज़ान के बाद बाकायदा हम इस एकेडमी में, अलकाफ़ी एकेडमी में जो है वो बाकायदा सीरत पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। या तो वीकली क्लासेस भी हो सकती है, मंथली बेस पे भी हो सकती है। तो बाकायदा उसमें जो है वो हम एक कोर्स इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे रमज़ान के बाद, और आप यूँ समझ लें कि उससे जो है वो फिर हम लेके चलेंगे, उसमें बाकायदा हम सीरत को पढ़ेंगे, ठीक है। सीरत जो है वो ईयर बाय ईयर, यानी साल बस साल जो है उसको भी हम देखेंगे सीरत को। इसी तरह सीरत से हमें क्या क्या असबाक मिलते हैं उन्हें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, ये भी सीरत का हिस्सा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के शमाइल, ये भी सीरत का हिस्सा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के खसाइस, ये भी सीरत का हिस्सा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ज़वात, ये भी सीरत का एक हिस्सा है। सहाबा किराम ताबईन ये रिवायत करते हैं कि हम ग़ज़वात को अपने बच्चों को इस तरह बयान करते जिस तरह हम कुरान बयान किया करते थे। तो ग़ज़वात एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सीरत का। तो ये हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह एक ऐसा कोर्स इंशाल्लाह रखेंगे वीकली या मंथली बेसिस पे कि जिसमें जो है इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को कवर किया जाएगा, और बिलखुसूस सीरत के हवाले से जो है हम इंशाल्लाह चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए।